السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا، ہؤلاء یہ جو، قومنا ہماری قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں ہماری قوم کے، اتخذوا، اتخذا اس نے بنا لیا، اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے پکڑ لیے ہیں، من دونہ آلہۃ، دون علاوہ، ہی اس کے، آلہۃ الہ کی جمع ہے، آلہۃ الہ کی جمع ہے، من دونہ آلہۃ اس کے علاوہ معبود، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، دقیانوس بادشاہ کے دربار میں، اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ تم واقعی بتوں کی پوجا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ ربنا، ہمارا رب جو ہے، رب السماوات والارض، وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ آلہۃ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کے الفاظ پر غور کیجئے، ان کے الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لن ندعو من دونہ آلہۃ الہًا ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی عبادت، کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اب پکارنا جو ہے نا، یہ دراصل کسی کو معبود بنانا ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ اگر وہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے، کسی سے مدد مانگ رہا ہے، تو وہ اس کو معبود بنائے ہوئے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ لولا، لو کیوں، لا نہیں، یأتون آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، یاتون وہ آتے ہیں، یاتون کا معنی ہے وہ آتے ہیں۔ اگر اس کے بعد با آ جائے نا تو اس کے معنی ہوتے آتے ہیں لاتے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے بے سلطان، یہ جو بے سلطان با آ گیا نا، اب اس کے معنی ہوں گے لاتے ہیں۔ لولا کیوں نہیں، یاتون لاتے، علیہم علی پر، ہم ان پر، ان معبودوں پر، یہ جو انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، ان پر کیوں نہیں لے کے آتے بسلطان بین، سلطان دلیل، سلطان معجزہ، سلطان قوت،
یعنی سلطان وہ چیز ہے جو مد مقابل کو بے بس کرتے، عاجز کرتے، کسی کے سامنے بات رکھے تو اگلا لاجواب ہو جائے۔ بے سلطان مبین، کوئی واضح دلیل، سلطان دلیل بین واضح، لولا کیوں نہیں، یاتونا یہ لاتے، علیہم ان پر، ان معبودوں پر، بے سلطان بین کوئی واضح دلیل۔ بھی اگر کوئی ان کے پاس دلیل ہے تو لائیں۔ آج بھی دیکھیے جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے مانگ رہے ہیں، ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو کیوں کرتے ہو، وہ ان کی کرامات بیان کریں گے کہ فلاں نے یہ کرامت کی، فلاں نے یہ کرامت کی، فلاں نے یہ کرامت کی۔ بھائی کرامت جو ہوتی ہے وہ کسی ولی کے، کسی نیک بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو کوئی بات اس سے، کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے، انہونا کام ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں جی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ سرزد ہوئے ہیں، ویسا کوئی اور کس پاس اور سے تو نہیں ہوئے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جنگ احزاب کو، دیکھ لیں جنگ خندق کو، وہاں کیا ہوا کہ 2 دفعہ ایسا ہوا نا۔ ایک دفعہ حضرت جابر کے گھر میں کھانا پکا تو وہ کھانا پورے لشکر نے کھا لیا۔ ایک دفعہ ایک بندہ ایک کھجوریں لے کے آیا، ایک مٹھی کھجور اس نے ایک چادر پر ڈالی، وہ چادر بھر گئی۔ لیکن پورا مہینہ جو جنگ رہی، کفار نے گھیرا کیے رکھا، اس وقت کے جو حالات تھے کتنے سنگین حالات ہیں کہ صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور وہ دن ایسے سخت گزرے ہیں کہ بالغت القلوب الحناجر، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے جی، زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اور بڑے ہی وہ اگر بس میں ہوتا تو چٹکی میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تھا پھر جس نے گھیرا کیا ہوا تھا اس کو بھگا دیتے، نہیں ہوا۔ جب اللہ نے چاہا تو پھر ہوائیں چلی، وہ بھاگ گئے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے، کسی آسمانی کتاب میں جو حکم ہوتا ہے وہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہو کہ فلاں فلاں جو شخصیت ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں کیٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو قطمیر کا بھی اختیار نہیں، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور یہ تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لائیں۔ آج بھی ہمارا دعویٰ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، ہم کہتے ہیں لاؤ اس کی دلیل۔ کہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ فلاں فلاں جو شخصیت ہے وہ جناب جو چاہے گی کر لے گی، تمہاری مرادیں پوری کر دے گی؟ نہیں۔ لولا کیوں نہیں، یاتون لاتے، علیہم ان پر، بسلطان بین کوئی واضح دلیل، فمن ازلم، پھر من کون ہے، ازلم بڑا ظالم، فمن ازلم پھر کون ہے بڑا ظالم، ممن یہ 2 لفظ ہیں، من اور من، من سے، من جس نے، ممن اس سے جس نے، افطرا گھڑا باندھا، اللہ اللہ پر، کاذبن جھوٹ، افطرا اللہ کاذبا جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو، ان بزرگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا
انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ آلہہ، اس کے علاوہ اور معبود، لولا کیوں نہیں، یاتون لاتے، علیہم بسلطان بین، اس پر کوئی واضح دلیل، فمن ازلم، پھر من کون ہے، ازلم بڑا ظالم، فمن ازلم پھر کون ہوگا بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے، افترا علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ گھڑا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لے، لوگ ایسے ہی پوسٹیں بنا بنا کے لکھتے ہیں کہ یو جناب یہ فلاں آیت پڑھ لے گا اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پڑھ لے گا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اللہ نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے ایسی باتوں سے، جو اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں جو ہیں اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بے شمار لوگ، جس کو کوئی نہیں ملتا نا وہ لگا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اصحاب کہف اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے چھوڑ دیا ان کو اور ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، اور ان کو بھی چھوڑ دیا ہے جن سے یہ مانگتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس لفظ کو دیکھیے، اس میں اعْتَزَلْتُم الگ ہے، واو جو ہے یہ الگ ہے، پھر ہم الگ ہے۔ اعْتَزَلْتُم اور ہم، درمیان میں جو واو ہے یہ اس لفظ کو آسانی سے ادا کرنے کے لیے ہے، اگر واو نہ ہو تو اس لفظ کو پڑھنا مشکل ہے۔ اعْتَزَلْتُم ہم، دیکھیے نا مشکل ہو گیا۔ اعْتَزَلْتُم کیا ہے، اعْتَزَلَ اس نے چھوڑ دیا، اعْتَزَلْتُم تم نے چھوڑ دیا، اعْتَزَلْتُم تم نے چھوڑ دیا، درمیان میں واو صرف ملانے کے لیے، ہم ان کو یعنی اپنی قوم کو، وَإِذْ اور جب، اعْتَزَلْتُم تم نے چھوڑ دیا، ہم ان کو اپنے لوگوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، وما وا اور ما ان کو جن کی، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی جب تم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا ہے اور جن کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو غور سے ذرا توجہ دینا ہے اس پر۔ اب کیا کرو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر آوا کے معنی ہوتے ہیں پناہ لینا، ٹھہرنا، فَأْوُوا پھر پناہ لو، پھر چھپ جاؤ، إِلَى الْكَهْفِ کہف کی طرف، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ پھر چلو کہف کی طرف، پھر چلو غار کی طرف، غار میں چل کے بیٹھتے ہیں، پھر کیا ہوگا، ینشر لکم ربکم، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، ینشر ناشرہ، ینشر ناشرہ اس نے پھیلا دیا، نشر کرنا، ینشر وہ پھیلا دے گا، وہ کشادہ کر دے گا، کون، اللہ تبارک و تعالی، لکم لا لیے، کم تمہارے، ینشر لکم تمہارے لیے کشادہ کر دے گا، کون، ربکم رب کم تمہارا، من رحمت ہی، من سے رحمت سے ہی اپنی، من رحمت ہی اپنی رحمت سے،
ینشر لکم کشادگی کر دے گا ربکم تمہارا رب من رحمت ہی اپنی رحمت سے، یعنی جب تم نے چھوڑ دیا ہے نا اپنی قوم کو اور ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا، اور جب تم ان معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے بن جاؤ گے نا، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ گے، پھر تمہارے لیے اللہ اپنی رحمت کشادہ کر دے گا۔ اللہ کی رحمت کی کشادگی چاہیے نا تو صرف اللہ کے بن جائیں، اللہ سے مانگیں، ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، قطعاً قطعاً کہ اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں، ظاہری معاملات میں کسی سے مدد لینا، کسی کو کہنا یہ پانی کا گلاس دے دے، کسی سے کوئی ادھار پکڑ لینا، پیسے پکڑ لینا، کسی سے سواری مانگ لینا، یہ وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں۔ مانگنا یہ ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، وہ چیز اس کو کہنا بھی ہمیں دے دے۔ اولاد دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی انسان سے اولاد مانگنا یہ مانگنا ہے۔ بارش دینا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ مانگنا کسی سے، تو یہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، معبود بنانا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ اور حیا اس نے مہیا کیا، وہ مہیا کرے گا، وہ مہیا کرے گا، اور وہ مہیا کرے گا، یہ جواب شرط ہے۔ شرط کیا تھی؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم غار میں جا کے پناہ لو، یہ ہو گئی شرط۔ ینشر یہ جواب شرط ہے کہ جب تم پناہ لے لو گے غار میں، اور کشادہ کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، وَيُحَيِّ اور مہیا کر دے گا، اسی لیے حمزہ کے اوپر سے جزم آ رہی ہے، یہ ساکن ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے۔ لکم تمہارے لیے، وَيُحَيِّ لَكُمْ اور مہیا کر دے گا تم کو، من امرکم من سے، امر معاملہ، کم تمہارے معاملے میں، مرفقا رفیق نہیں ہوتا، رفیق لفظ نرمی کرنے والا، اسی سے ہے مرفقا نرمی، سہولت، آسانی۔ اور مرافق کونیوں کو بھی کہتے ہیں، یہ کونی جو ہے نا بندے کی ہے، ان کو بھی مرافق کہتے ہیں۔ جب بندہ ٹیک لگا کے، کونی کی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے نا، آرام کرتا ہے، تو اسی سے یہ لفظ ہے مرفقا، آرام کی جگہ، یعنی سہولت، آسانی۔ یحیئ لکم مہیا کر دے گا تمہیں، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا سہولت، تم جس پریشانی میں ہو اس پریشانی سے تمہیں اللہ نکال دے گا اور تمہارے لیے سہولت پیدا کر دے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اب کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ چلیں پھر پناہ لیں اس غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ کشادگی کر دے گا آپ کے لیے، ربکم آپ کا رب، من رحمت ہی اپنی رحمت سے، تمہارا رب اپنی رحمت سے تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ اور مہیا کرے گا، لکم آپ کے لیے، من امرکم مرفقا آپ کے معاملے میں آسانی، تمہارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آسانی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، ہر بندہ اس کا طلبگار ہے، تو پھر اپنے رب کے ہو جائیے، رب سے مانگیے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے
اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، صرف اس کے پیچھے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، کچھ کرامات ہیں، کچھ ہوں گی سچی، کچھ ویسے ہی گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کسی کی کرامات اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بندہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، کائنات میں اختیار رکھتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔